ہماری جو شف سرکار ہے الیکشن یوں کر کے یوں کر دیا انہوں نے, یہ عمل غلط ہے, اس کو کبھی بھی جائز نہیں کہا جا سکتا. لیکن جب کوئی وزیر اعظم بن گیا, بے شک اللیگل طریقے سے بن گیا, تو انتظامی چیزوں میں, ہر چیز میں نہیں, جن چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہے ان میں حاکم کی اطاعت کرنی پڑے گی, چاہے وہ زرداری کیوں نہ ہو. نہیں, آپ زرداری سے 100 دفعہ اتفاق کریں, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ملک کا صدر بن گیا ہے, غلط طریقے سے بنا, جو غلط ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے, لیکن جب ایک بن گیا, اس کے ہاتھ میں پاور آ گئی ہے, تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ نے انتظامی چیزوں میں اس کو فالو کرنا. آپ کو آصف علی زرداری سے کیا اعتراض ہے؟ جو آپ کو ہے, کیا مجھے ساری دنیا کو ہے, اس میں کوئی کیا مثلا دیکھیں شخصیات کا نام لے کے نہیں, ابھی آپ نے جملہ بولا مجھے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اعتراض ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں. کیا مثلا؟ بہت سارے ہیں. مثلا کیوں آپ گول مول کر رہے ہیں؟ آپ تو بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کے بارے میں بہت سے لوگوں کو بہت سارے اعتراضات ہیں. طارق مسعود کو, مفتی طارق مسعود کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں, جو آپ کو اعتراض ہے, جو ان کو اعتراض ہے, جو جتنے پوڈ کاسٹ سننے والے, اور جو خود زرداری صاحب کو بھی اعتراض ہے اپنے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے لیکن جب صدر بن گیا کوئی آدمی, تو انتظامی چیزوں میں اس کی اطاعت لازم. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. بس مجھے بھی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. نہیں, مجھے پتا ہے, لیکن میں یہ اس پہ آنا چاہوں گا کہ ایک غلط طریقے سے کوئی بھی ہو, 18 ہو, 13 ہو, 7 ہو, 2 ہو, 1947 ہو, کوئی بھی ایک غلط طریقے سے آ کر, یہی تو اسلام کی وہ, اگر آپ کو اس کو براڈر پکچر میں لے جائیں, بڑی پکچر میں, تو جو پرانے جنگیں ہوتی تھی, وہ میں آپ کے سوال سمجھ گیا, لیکن یہ سوال وہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو غلط طریقے سے لایا تو پھر آپ کو بھی نہیں آنا چاہیے. سر میں جب تو فلاں کو لایا تو پھر وہ, ہمارے ہاں تو یہ چل رہا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو غلط طریقے سے لا رہی ہوتی ہے, اس وقت وہ سر میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا باپ کہہ رہا ہوتا ہے, اور جب دوسرے کو لے کر آتی ہے تو پھر وہی اس کے خلاف ہو جاتا ہے. تو جب سیاستدان سارے ہی اس اصول پر چل رہے ہیں, سر میں نے مفتی طارق مسعود سے کوئی حقائق اسٹیبلشمنٹ یا حقائق جمہوریت نہیں پوچھے. میں نے ایک سیدھا سا مفتی صاحب سے سوال پوچھا ہے, عمران خان, آصف علی زرداری, نواز شریف کو آؤٹ کر کے, کہ جب ایک غلط طریقے سے چنا گیا ہو, جو چنا ہی نہ گیا ہو, اور وہ وزیر اعظم بن جائے, جی, تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے اور اس کے احکام مانو؟ میں نہیں کہہ رہا کہ صحیح والا ہے غلط والا ہے, اس بحث میں نہیں جا رہا. تو اس کے احکام کیسے مانے؟ نہیں, یہ تو شریعت کہتی ہے. اسی پہ تو جنگیں ہوئی ہیں پورے اسلام میں. تو اسلام میں جنگیں ہوئی ہیں, غلط ہوئی ہیں, لیکن جو بن گیا تو علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اب اس کی اطاعت کرنی ہے انتظامی چیزوں. ہاں, وہ غلط طریقے سے آئے, غلط طریقے سے آیا ہو, بے شک. اچھا, یہاں ایک لوگ سوال کرتے ہیں کہ یزید جو تھا, سیدنا حسین نے پھر اس کے خلاف بغاوت کیوں کی ہے؟ سیدنا حسین نے بغاوت نہیں کی ہے. اگر بغاوت کر رہے ہوتے تو پوری فوج لے کے حملہ کرتے. تفتیش احوال کے لیے کوفہ میں گئے ہیں, اور عبید اللہ بن زیاد بدبخت نے, اس کا ظلم اسی وجہ سے تو زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین لڑنے کے لیے نہیں آ رہے گورنمنٹ سے, اور آپ ان کو قتل کر رہے ہو. تو اسی لیے تو ہم یزید کے دور میں جو یہ عمل ہوا, اس کو بدترین ظلم کہتے ہیں. پہلی دفعہ نہیں, میں پہلے بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں. نہیں, میں پہلی دفعہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. شخصیات کا اپنا پوچھیں, آپ نے نام لیا تھا. اچھا, مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا علم حاصل کیا ہے مذہب کا؟ میں مدرسے میں پڑھا ہوں, کالج ایس ایم سائنس کالج سے آنے کے بعد میں مدرسے میں. ایس ایم کالج سائنس میں کیا کیا تھا؟ انٹر کیا. جی, گریجویشن بھی نہیں کی؟ نہیں. ماسٹر بھی نہیں کی؟ نہیں. آگے انٹر میں بھی 1-2 پیپر میں نے چھوڑ دیے تھے. فیل ہو گئے تھے؟ فیل نہیں ہوا تھا, چھوڑ کے آ گیا تھا میں, بس فیل ہی سمجھ لیں اس کو. کیونکہ میں سیکنڈ ایئر میں جب تھا, امتحان آنے والے تھے, تو میں مدرسے میں آ گیا, تو میرے والد صاحب نے کہا اس کو مکمل کرو. پھر میں بس کچھ پیپر دیے میں نے, کچھ پیپر نہیں دیے. مفتی طارق مسعود فرسٹ ایئر میں نے کلیئر کیا تھا, سیکنڈ ایئر میں نے پڑھا پورا, لیکن 1-2 پیپر میں نے چھوڑ دیے جان بوجھ کر. مفتی طارق مسعود انٹر فیل. دیکھیں, فیل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, اور پیپر سند دکھا دیں آپ. پھر ٹھیک ہے, میں آپ کو سند نہیں, منٹر کی, بس اس میں یہی ہے کہ نہیں دیا تو انٹر فیل. اچھا, فیل کہہ لیں مجھے, آپ میٹرک فیل کہہ لیں. آگے سر, آگے. اس کے بعد میں آیا مدرسے میں. اچھا, یہ میری غلطی تھی, مجھے انٹر کلیئر کر دینا چاہیے تھا, لیکن میرے میں جوش تھا کہ اب کشتیاں جلا کے. آپ کو تو بی اے بھی کر لینا چاہیے تھا, میں بھی کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک, آگے. اور 4 شادیاں اسی وقت کر لینی چاہیے تھی. خیر, تو جب میں آیا تو میں پھر مدرسے میں گیا. مفتی رشید احمد صاحب ناظم آباد میں ہوتے تھے, وہاں میں نے 8 سال کا جو درس نظامی کا ہے وہ کورس کمپلیٹ کیا. اس میں عربی گرامر, فقہ, اصول فقہ, عربی ادب, تفسیر, حدیث, یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. اور پھر میں نے سن 2000 کے بعد پڑھانا شروع. پھر میں نے 1 سال کا تخصص فی الفقہ بھی کیا, مفتی کا کورس جسے کہتے ہیں. پھر 25 سال ہو گئے میں حدیث, فقہ اور عربی ادب, اصول فقہ, یہ کتابیں میں 25 سال سے جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں, اور 25 سال سے فتوے کا کام میں کر رہا ہوں. ایک شخص کو اس طرح ممبر پہ بیٹھ کے, جی, جس نے کچھ نہ کیا ہو, کوئی عالم کا کورس, مفتی کا کورس, فاضل کا کورس, اسے مذہب کی تعلیم دینی چاہیے, اور مذہب کے حوالے سے صرف کتابیں پڑھ کے
فتوے دینے چاہیے, بات کرنی چاہیے, یا مذہب اس کے لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے؟ دیکھیں مذہب کی تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے. ایک فضائل کی تعلیم, آپ لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دو, وہ حدیثیں جو فضائل سے متعلق ہیں لوگوں کو سناؤ, اس کے لیے کوئی بہت علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ہے مسائل کی تعلیم, اس میں جب تک آپ کے پاس مستند علم نہ ہو, آپ پراپر مفتی نہ ہو, آپ کے لیے مسائل کی تعلیم دینا, مسائل نقل کر سکتے ہیں آپ علماء کی کتابوں سے کہ فلاں عالم نے اپنی کتاب میں لکھا, اس پہ آپ تبصرہ نہیں کر سکتے, آپ کی تحقیق نہیں ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے, باقی پوری دنیا میں کسی کو اجازت نہیں ہے اس کی. لیکن پڑھنا تو چاہیے نا, جس چیز کے بارے میں کوئی آپ اس طرح کر سکتا ہے کہ آپ نے کچھ نہ پڑھا ہو اور آپ جا کے گاؤن پہنے سفید اور جا کے آپریشن شروع کر دیں ہاسپٹل میں کہ مجھے بہت نالج ہے اس بارے میں آپریشن کرنے سے. کوئی بھی دنیا میں شعبہ ایسا نہیں ہے جو پراپر وے میں پڑھے بغیر آپ کو اس میں گھسنے کی اجازت ہو. اس مذہبی کو لوگوں نے ایک تختہ مشق بنایا ہوا ہے دنیا میں. کہیں سعودی عرب میں آپ کر کے دیکھیں نا ذرا, آپ تو کہیں بھی نہیں ہے, صرف پاکستان, دبئی میں بھی نہیں. میں مسقط جب گیا, میرا بیان تھا وہاں, تو انہوں نے مسقط کی گورنمنٹ کو یعنی ویزا نہیں دے رہے تھے. بھائی کیوں بیان, کون ہے یہ, اس کا اسکالر ہونا ثابت کرو. اتنی ساری سندیں جامعۃ الرشید کی ثبوت اور علماء کے وہ جا کے وہاں جمع ہوئے ہیں, پھر وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے اجازت دی ہے کہ آپ بیان کر سکتے ہیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں اور ہر بندہ مبلغ ہے, وہ آگے پہنچائے جس کو ایک بھی یاد ہو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل سے متعلق حدیثیں پہنچائے, مسائل سے متعلق بھی پہنچائے, تجزیہ نہ کرے, کیونکہ ایک حدیث دیکھ کے کبھی مسئلہ نہیں بیان کیا جا سکتا. آپ کو پاس علم نہیں ہوتا, بعض دفعہ علم ہوتا ہے تفقہ نہیں ہوتا, فقہی بصیرت نہیں ہوتی. یہ جو آج کل اسکالر آ رہے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کسی نے غلط ترجمہ کر دیا اسی کو آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹھے. تو بلغوا انی ولو آیا کا مطلب کیا ہے, آگے حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہے, صحیح حدیث ہے کہ بہت سے لوگ علم جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں, تم پہنچا دو, ہو سکتا ہے سامنے والا وہ فقیہ ہو, وہ تمہیں حدیث کا مطلب بتائے. تو اس حدیث میں تو ان لوگوں کی نفی ہو رہی ہے کہ جو حدیث آتی ہے ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں, لیکن پھر مطلب بھی اپنا تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. پہنچانے تک کوئی پابندی نہیں ہے شریعت میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا, فقیہ اور غیر فقیہ. اس لیے ہم کہتے ہیں دین مسائل کا علم فقہاء سے سیکھا جائے گا, حدیث کا علم محدثین سے سیکھا جائے گا, فضائل کا علم جس سے چاہیں سیکھے آپ. 5ویں شادی کریں گے؟ 5ویں جائز نہیں ہے تو کیسے کروں گا میں؟ نہیں, اگر میرا مطلب اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, یعنی میں میرے گھر والے بھی سنتے ہیں, اللہ نہ کرے. تو چاروں خوش ہیں؟ رپورٹ تو یہی ہے فی الحال, چاروں خوش ہیں. کیسے خوش رکھ لیتے ہیں؟ ہاں, میں نے بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے. جو میرے دوست احباب میں جانتے ہیں, یہ 2 شادیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے, اتنے آرام سے نہیں ہو گیا یہ سب کچھ. ہر شادی پہ جھگڑے ہوئے ہیں, ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو, وہاں کیوں بیٹھ گئے, اس کی باری میں تو اتنے بجے چلے گئے تھے, میری باری میں اتنے بجے کیوں آئے, اس کی عید کے دن اس کے یہاں سوئیاں کیوں کھا لی, ہمارے یہاں بہت. چنگیز خان کو آپ بغداد کو بھول جاؤ گے. زندگی میری اس میں گزری ہے, تبھی میں کہتا ہوں بھائی 2 شادیاں لڈو کھانے کے لیے نہیں کرو, یہ جہاد کی نیت سے کرو, سوسائٹی کی ضرورت ہے. جہاد اب یہ ہے کہ اب جہاد, رکیے گا, جہاد کیا, جہاد کی نیت سے کرو. جہاد مطلب یعنی ٹینشن ہے, یہ جیسے کوئی مجاہد بارڈر پہ جاتا ہے لڑنے کے لیے. آپ بھی بارڈر پہ ہی ہیں؟ میں تو ہیلمٹ پہن کے گھر جاتا ہوں. خیر اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں الحمدللہ, اب وہ حالات نہیں ہے, لیکن ایک میں نے 10-15 سال ایک بہت ہی ایک ٹف ٹائم گزارا ہے, لیکن میں رکا نہیں, پیچھے نہیں ہٹا, کیونکہ نظریاتی طور پر مجھے اتنا اطمینان تھا کہ میں صحیح ہوں اور قوم کو, سوسائٹی کو اس کی ضرورت ہے. ابھی میں کہتا ہوں دوسری شادی کے بعد حالات اچھے نہیں ہوں گے, لیکن پھر بھی کرو. آپ کو ضرورت نہیں ہے, خواتین کو ضرورت ہے. میری قربانی سے 4 عورتوں کا گھر بھی تو بس گیا نا. واہ, تو یہ تو ان سے پوچھنا پڑے گا پوچھ لیں جا کے, بس آپ کسی خاتون کو بھیجیں, پوچھ لیں, میری طرف سے کھلی اجازت ہے. کتنے بچے ہیں سر؟ 19